اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے موت کیوں آتی ہے؟ آج تک میڈیکل سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ موت کیوں آتی ہے، ساری ترقی کے باوجود۔ اور ہمارے پاس ایک جواب ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تمہاری روحوں کو نکال لیتا ہے۔ آج تک آپ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہو، بچہ حرکت کیوں کرتا ہے 4 مہینے کے بعد؟ کوئی جواب نہیں۔ کیسے حرکت کرتا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ہمیں اللہ نے بتایا نفخ فیہ من روحہ، اللہ نے روح تمہارے اندر ڈالی اور تم حرکت کرنے لگ گئے، اور اللہ تمہاری روحوں کو کھینچتا ہے تو تمہیں موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے علم کے بغیر زندگی گزارنا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کائنات کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اور لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ تو ایک ایٹم کے برابر بھی جو چیز ہے پوری کائنات میں، اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، اتنا بڑا اس کا دیکھنا ہے۔ وسع بصرہ جمیع المرئیات، اس کی آنکھوں نے کائنات کے ذرے ذرے کو سمیٹا ہوا ہے۔ دیکھو نا، میں اوپر دیکھوں تو نیچے نظر نہیں آئے گا، ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آئے گا، ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آئے گا، اور میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، زمین ہو یا آسمان ہو، عرش ہو یا کرسی ہو، فرش ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب، رب المشرقین ورب المغربین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ کس طرح کائنات کو اللہ نے سمیٹا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کتنے درخت ہیں انگلینڈ میں، اور میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں جدھر جنگل بہت ہیں، وہاں میں اس آیت کو یاد کر کے پاگل سا ہو گیا کہ اتنے جنگل، اتنے درخت، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک پتا بھی ڈھے پوے تو مینوں پتا ہے۔